اور پھر یہ کافر لوگ پیغمبر اور ان کے ماننے والوں سے بطور استہزاء اور بطور انکار پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ جو ہے جس کو تم وعدہ کہتے ہو، متى هذا الوعد، یہ جو قیامت کا وعدہ ہے یا جو عذاب کے وعدے ہیں، یہ کب ہوگا آخر؟ متى، کب ہوگا؟ متى هذا الوعد، یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم ان دعووں میں سچے ہو تو بتاؤ، ہمیں ڈیٹ دو. ہمیں قیامت کی ڈیٹ مانگتے تھے، عذابوں کی ڈیٹ مانگتے تھے کہ اچھا تم کہتے ہو کہ اس گناہ پر یہ عذاب آئے گا تو ہم تو کر رہے ہیں، بتاؤ کس تاریخ کو آئے گا عذاب. اتنے بے شرم تھے، بعض اوقات کہتے تھے کہ اگر دیر سے آ رہا ہے تو اگر تم تو اللہ کے بڑے پیارے ہو، ہم پر جلدی لے آؤ نا، ہمیں تو اس کا انتظار ہے، جلدی لے آؤ ہمارے اوپر. انتظار کس چیز کا؟ اور اس حد تک قومیں جایا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ قیامت اور عذاب کی دھمکیاں کب پوری ہوں گی؟ اگر یہ سچی ہیں تو ہم تو اس کے انتظار میں سوکھ گئے. اور ان کی سچائی پر بھی کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو لا کر دکھاؤ ہمارے پر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو چیز پوچھ رہے ہیں نا بار بار، ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، کہا یہ جو بار بار پوچھے تو بس ایک آواز ہے، یہ عذاب کو ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک آواز ہے، یعنی وہ جو سور کی آواز پھونکی جائے گی. الا صیحة واحدہ، وہ جو ایک قیامت جو ہے وہ تو صرف ایک سور، وہ تو اسرافیل سور کی جو نلکی ہے اس میں وہ اپنے ہونٹوں پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے، ادھر امر الہی ہونا، ادھر انہوں نے جو پھونک مارنی ہے ساری دنیا اڑ جانی. یہ مشکل تو نہیں ہے، ایک چنگھاڑ ہے تأخذہم، جو ان کو آ پکڑے گی، وہم یخصمون، اور یہ انہی باتوں کے اندر مشغول ہوں گے، یہ انہی جھگڑوں میں مشغول ہوں گے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں مشغول ہوں گے، غفلت کے اندر ہوں گے، روزمرہ کے معاملات نمٹا رہے ہوں گے. کیا آتا ہے؟ ایک شخص پیڑا بنا رہا ہے اور وہ پیڑا بنا کر توے پر روٹی ڈالنے لگا ہے کہ سور کی آواز آ جائے. عجیب عجیب مشغولیات میں لوگ ہوں گے، قیامت قائم ہو جائے گی. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو قیامت تک پہنچیں گے، باقی ہر انسان کی موت اس کے لیے خود قیامت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ما ینظرون، یہ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، ما ینظرون، جس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں، الا صیحة واحدہ، وہ صرف ایک چنگھاڑ ہے، تأخذہم، ان کو آ کے پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور یہ اسی طرح جھگڑوں کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، انہی فضول باتوں کے اندر لگے ہوئے ہوں گے، اپنے روزمرہ کے معاملات میں انتہائی غفلت کے ساتھ مشغول ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا جب پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون توصیۃ، یہ کچھ وصیت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے، وصیت کرنے کی فرصت بھی ان کو نہیں ملے گی. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اتنی فرصت ہوگی کہ اپنے گھر پہنچ جائے. جس طرح انسان مصیبت آتی ہے تو گھر کی طرف بھاگتا ہے، آندھی آئے طوفان آئے گھر کی طرف بھاگے گا. ان کو اپنے ولا الی، اپنے خاندان اہل کی طرف، اپنے اہل خانہ کی طرف، اپنے گھر کی طرف پھر نہیں جا سکیں گے. اللہ پاک ولا الی اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھر کو یہ پھر جا سکیں گے اور نہ یہ وصیت کی فرصت پائیں گے. جو جہاں ہوگا ادھر ہی پکڑا جائے گا. اب باقی جو ان کی یہ بات ہے کہ کب اللہ نہیں بتاتے، آزمائش ہی یہی ہے، بتا دیتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا. آزمائش یہی ہے کہ ڈیٹ نہیں دی جائے گی، تاریخ نہیں بتائی جائے گی. انبیاء علیہ السلام کو نہیں بتائی، آثار اور علامات بتائی ہیں کہ یہ آثار ہیں اور یہ علامات ہیں، لیکن کہا کہ فلا یستطیعون توصیہ، ان کو پھر وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوگی اور نہ اپنے گھروں کے پاس، اپنے گھر والوں کے پاس یہ لوٹ کر جا سکیں گے. جو دیکھیں نا، بچہ باہر ہو ماں کے پاس دوڑے گا، بیٹا باپ کے پاس دوڑے گا، کہا کہ اس کی مہلت نہیں ہوگی، ہر بندہ وہیں پر پکڑا جائے گا. اچھا تو کس طرح؟ یعنی جب قیامت جب آ کے پکڑے گی اور یہ اپنے معاملات میں جب مصروف ہوں گے ہر بندہ، تو کیا ہوگا کہ پھونکی جائے گی سور. یعنی ایک تو وہ پہلا والا سور ہوگا جس کے اندر یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، جس کو نفخہ اولا کہتے ہیں. سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا.
پہلی دفعہ جس کو نفخہ کہتے ہیں پھونکنے کو، پھونک کو، تو یہ نفخہ اولا ہوگا، پہلا نفخہ، پہلی پھونک ہوگی اسرافیل کی، اس سے تو سب لوگ جو زمین پر ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور نفخہ ہوگا، ایک اور پھونک ہوگی جس سے لوگ جو ختم ہو گئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس دوسرے کا ذکر ہے، تو وہ پہلا والے کا ذکر تو ہو گیا نا، ایک طرح سے صیحہ واحدہ کا، ایک چنگھاڑ آ گئی۔ تو وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ اچانک اپنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف جہاں انہوں نے حساب کتاب دینا ہے وہاں جلدی جلدی جانے لگیں گے۔ اجداث کہتے ہیں قبروں کو، ینسلون کہتے ہیں، ویسے تو پھیل جانے کو بھی کہتے ہیں اور جلدی جلدی چلنے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی یہ جب وہاں پر جیسے یہ سنیں گے اس آواز کو، اس سور کو، تو فرشتے ان کو دھکیل کر جلدی جلدی اس میدان کی طرف جمع کر دیں گے جہاں پر حساب کتاب ہونا ہے۔ اس میدان کی طرف سب لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے جہاں حساب کتاب ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بات تو سنی بھی ہوگی کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے اور بڑی سخت منزل ہے۔ یہ لوگ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یہ لوگ قبر سے جب اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے ہائے ہماری بد نصیبی، ہائے خرابی، ہائے کمبختی، ہائے بربادی، کس نے ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے اٹھا دیا۔ یعنی ان کو آخرت کی ہولناکیوں کے مقابلے میں قبر کی زندگی جو سخت ہوگی، ظاہر بات ہے ان کے لیے، اور انتہائی سخت ہوگی، وہ نسبتاً کم لگنے لگے گی۔ بڑی مصیبت جب آ جائے تو چھوٹی مصیبت راحت لگنے لگتی ہے۔ انسان کی مزاج و نفسیات ہے، بڑی مصیبت کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ سوچتا ہے وہ چھوٹی مصیبت تو کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو جیسے گویا کہ بس کوئی راحت تھی یا کوئی آرام تھا۔ تو کہیں گے کہ قالو، کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے جگا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے، ہمارے سونے کی جگہ سے۔ تو یعنی یہ سمجھیں کہ مرقد کو، حالانکہ یہ کوئی قبر کے اندر آرام میں نہیں تھے، شدید مشکل میں تھے، پھر بھی یہ ان کو کم لگ رہا ہے۔ تو جب یہ کہیں گے کہ ہائے کس نے ہم کو جگا دیا، قبر سے کس نے نکال دیا، کس مصیبت میں ڈال دیا آخرت کے دن کی، تو فرشتے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن۔ پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ دیں، 48 نمبر آیت کے ساتھ، وَيَقُولُونَ مَتَى ھذا الوعد، انہوں نے پوچھا تھا نا کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ فرشتوں کا جواب آ گیا، ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ وعدہ جو رحمان نے کیا تھا، اس دن کا تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ آ گیا تمہارے اوپر۔ وصدق المرسلون، اور نبیوں نے سچ کہا تھا۔ تم لوگ ہر وقت نبیوں کی سچائی کو چیلنج کرتے رہتے تھے، نبیوں کی باتوں پر جب وہ مستقبل کی باتیں بتاتے تھے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس پہ تم ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے، ٹھٹھے مارتے تھے، نبیوں کو جھوٹا کہتے تھے، ان کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، اس دن کو بہت دور سمجھتے تھے۔ لو آ گیا وہ دن، ھذا ما وعد الرحمن، رحمان نے جس دن کا وعدہ کیا تھا آ گیا وہ دن، یہ ہے وہ دن۔ وصدق المرسلون، نبی سچے تھے اللہ تعالیٰ کے۔